آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے، جو بھی پروٹیسٹ ہے خیبر پختونخوا میں کریں، وہاں سے بھی آواز چلی جائے گی آپ کی. اور یہ جو کہنا کہ جی آپ ان کو چھوڑیں، میرا جو لیڈر ہے وہ اندر ہے، تو لیڈر آپ کا اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اندر ہے، اپنے جرائم کی وجہ سے اندر ہے، اپنی حرکتوں کی، اپنے اعمال کی وجہ سے اندر ہے، اور اس کو کوئی حکومت نے فیصلہ کر کے باہر نہیں نکالنا، یا کسی ادارے نے فیصلہ کر کے باہر نہیں نکالنا. اس نے جواب دینا ہے تو اس کو باہر نکالنا ہے. ہم نے اپنے کیسز کے عدالتوں میں جواب دیے ہیں، ایک پورے پروسیس سے گزرے ہیں ہم. اور ہم سے تو خالی ہمارا 5 سال کا جس میں تاریخ ساز انویسٹمنٹ ہوئی، 2013 سے اگر 18 دیکھا جائے، منصوبے لگے، اربوں خربوں کے منصوبے لگے، تو اس میں تو میاں صاحب کو سزا نہیں ہوئی تھی. اس میں انہوں نے تو اپنی بیٹے کی کہا جی اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں لی. کوئی کہا کہ انرجی کے منصوبے میں 1 روپے کی خرد برد کے اوپر نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے. کوئی کہا کہ کسی ایگریکلچر، سی پیک کے منصوبے، توانائی کے منصوبے، ریکارڈ ترقی اور ریکارڈ منصوبے لگائے گئے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو. کوئی اتنی جانچ پڑتال ہوئی. کسی نے کہا کہ نواز شریف نے کوئی سرکاری پیسے کی کسی قسم کی خرد برد کر کے کوئی 1 روپے کا الزام یہ نہیں لگا سکے. تو آپ جواب دے دیں یار. ادھر سے لے دیکھیں، اس میں بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کا فورم بھی یوٹیلائز کرتی ہے. پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کے ساتھ بھی جو دیکھیں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت جو ہے وہ میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. شہباز شریف صاحب نے کل خود کہا کہ آپ نشاندہی کریں، ہم تصحیح کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں، اور کبھی نہیں کہہ سکتی پیپلز پارٹی ان تمام سٹیجز سے گزر کے، مسلم لیگ نون ان تمام سٹیجز سے گزر کے ایک ایوالوڈ میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور وہ ہر آئینی پلیٹ فارم استعمال کرتی ہیں جس سے آپ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. وہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف کھڑا نہیں کرتی. تو یہ اس میچورٹی اور اس کے فرق کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ انہوں نے بھی جو بات کی ہے بالکل کریں، ان کا حق ہے. آئینی پلیٹ فارمز کو یوٹیلائز کرنا ہر جماعت کا حق ہے، اور بالکل کریں، اور وہ کریں گے، اور وہ کرتے ہیں. ہم اس کا جواب دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی کے وہ چیئر پرسنز ہیں جو کہ اوورسائٹ رکھتی ہے حکومتی پالیسی کے اوپر. آپ کے پاس قوانین موجود ہیں جس کے ذریعے آپ اوورسائٹ رکھ سکتے ہیں، وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں، تو رکھیں. اچھا میم، یہ رہنمائی فرما دیں تو کچھ سکھ کا سانس آیا، تھوڑا اس کی لیول سے کا کم ہوا، اور آپ بھی آج مسکراتے ہوئے پریس کانفرنس کر رہی ہیں. اچھا میم، یہ بتا دیں کہ ایک تو آپ کے نئے جو گرین ماسٹر پلان ہے اس میں اربن ایریا جو ہے وہ اس کی لیویبلٹی جو ہے وہ مسلسل ڈکلائننگ کی جانب ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کیا پلانز ہیں یہ بتا دیں. دوسرا، اپیکس کمیٹی میں جس طرح سے تمام تر ایشوز کو اجاگر کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے، کچھ کی آپ نے نشاندہی کی، جواب میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے کیا آیا، اور کیا وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کم از کم اب آئندہ سے جو معاملہ ہے اس کو روک دیا جائے؟ آپ نے بہت بڑے 3-4 سوال کیے ہیں. پہلی بات تو جو اسموگ ریلیٹڈ آپ نے کہا ہے، لیویبلٹی کہا ہے، گرین کور کہا ہے، اس کے اوپر کلائمیٹ چینج پالیسی ایک 10 سالہ منصوبہ اور اس کے ٹارگیٹس، اس کے پلانز دے دیے گئے ہیں. اسی طرح اسموگ میٹیگیشن اور AQI کے اوپر اپنے پلانز دے دیے گئے ہیں. اور جو آپ نے گرین کور کی بات کی، اس کے اوپر لاہور اور ڈویژن کا گرین ماسٹر پلان، اور اسی طرح باقی ڈویژنس کا بھی گرین ماسٹر پلان ان پروسیس ہے. لاہور کا بن گیا ہے، اور اس کے تحت جو لاہور کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر 36% کور ہونا چاہیے، وہ کور کو بڑھانے کا وہ پورا پلان ہے. اور اس کے اندر اربن بھی جو ہے، اور جو مزید اربنائزیشن ہے، جو کنسٹرکشن ہے، جو زیادہ اس کے اوپر SOPs LDA کے رولز کی جو تبدیلی ہے، اس کے جو اسٹینڈرڈ ہے آف گرین کور، اس کا بڑھانا، وہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور آپ نے جو کل کی میٹنگ کی بات کی کہ جو وزیر اعظم نے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ لائیو کوریج بھی ہوئی ان کی اسٹیٹمنٹ کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی جو باتیں کی وہ بھی اس کے اوپر ہیں. اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بات کی، ایک تو وہ میٹنگ کی پریس ریلیز گئی ہے، میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو بات اس پریس ریلیز میں ہے وہی رہے. اور کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات اندر سے وہ آج رپورٹ بھی ہو گئی، تو میں نے اس کے اوپر بلڈ کیا ہے. باقی جو گفتگو ہے وہ اس میٹنگ کا ایک وہ ہے سینٹیٹی آف کانفیڈینشیلٹی ہے، وہ اگر اسی میں رہے تو بہتر. یہ آپ لوگ کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ روٹس بند کیے جائیں گے، کتنی ڈپلائمنٹ ہوگی پنجاب کے اندر؟
آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ ہے مینڈیٹ واپس کریں. کون سا مینڈیٹ؟ آپ کو یاد ہے 2014 میں کیا مطالبہ تھا؟ کیا تھا؟ کتنے حلقے؟ چار حلقے کھول دیں. کھلے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا 4 حلقوں میں؟ ہم ہی جیتے تھے. دوبارہ الیکشن ہوئے تھے نا, تو کیا ہوا تھا؟ یہ نہ دیکھیں کہ مطالبہ کیا ہے. مطالبہ جو ہے وہ ملک کی ترقی کے خلاف اپنی قوت کا استعمال, کیونکہ ملک ترقی نہ کرے. ایسے نہیں فورن فنڈنگ آتی, ایسے نہیں یہ سارے معاملات ہوتے. یہ معاملات جو نظر آتے ہیں ان سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں. یہ کسی قسم کا فریڈم آف ایکسپریشن یا کسی قسم کا معاملہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. آپ حوالات میں ہیں, آپ کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, عدالتوں میں آپ کے کیسز ہیں, آپ جواب دیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے مینڈیٹ؟ کون سا مینڈیٹ؟ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومتیں اپنا کام کر رہی ہیں. وہ حکومتیں اس ملک کی ترقی, اس ملک کی معیشت کو, اس ملک کے اندر دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو RTS بٹھا کر مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا 2018 میں, اس کے بعد جو ملک کا حالات ہوئے, وہ مینڈیٹ چوری ہوا 2018 کے ان ملکی حالات کے قصوروار ہیں, اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, جب عوام ان پر اعتماد کرتی ہے تو کیوں مہنگائی نیچے جاتی ہے, کیوں دہشت گردی کم ہوتی ہے, کیوں ترقی واپس آتی ہے, کیوں فورن پالیسی ٹھیک ہو جاتی ہے, کیوں فورن ممالک کا جو اعتماد ہے, دو ممالک کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. کیونکہ عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے, اس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے, اور ان لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے یہ ملک کے عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, یہ عوام کو لینے والے. یہ کیوں فرق ہے؟ یہ فرق کو سمجھیں, ان کے اوپر سوچ. یہ تو ایک سوال ہے نا کہ جب چوری ہوتا ہے, RTS بیٹھتا ہے, تو اس کے بعد ملک کے کیا حالات ہوتے ہیں. جب عوام کے مینڈیٹ والی حکومت آتی ہے, آپ خود کر لیں, 13 کے بعد دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور اس کے بعد 18 کے بعد کیا حالات ہیں, اور آج پھر کیا حالات ہیں. آپ صرف ہمارے 8 مہینے کی پرفارمنس, میں 4.5 سال کی پرفارمنس کی بات نہیں کرتی, آپ ہمارے 8.5-9 مہینے کی پرفارمنس کو ان کے 4.5 سال کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کریں, جواب آپ کو مل جائے گا. مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ سیاسی پریس کانفرنس ہے اور آپ اسموگ پہ سوال. ایکسیلنٹ, مجھے خوشی ہے, اور میں اس چیز کو اس حکومت کی کامیابی سمجھتی ہوں کہ آپ سب میڈیا نے بھی اس میں, رپورٹرز نے بھی, میں نے جیسے پہلے کہا, آئی اپریشیٹ دیٹ کہ اس مسئلے کو آپ لوگوں نے سمجھا ہے, اس مسئلے کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, اس مسئلے کو آپ نے رپورٹ کیا ہے, کیونکہ آپ نے اس کی سنجیدگی کو اور اس کی امپورٹنس کو سمجھا ہے. میڈم آج بھی چھوٹی سی رپورٹ ہے, وہ یہ ہے کہ بدامی باغ کا جو ایریا ہے, وہاں پہ فیکٹری ایریا میں جو فیکٹریز ہیں وہ ری اوپن ہو جاتی ہیں. محکمہ ماحولیات کے اوپر انڈسٹریلسٹ لاہور چیمبر آف کامرس میں جا کے کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ماحولیات والے جو ہے یہ اقدامات نہ کریں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن ماحولیات کے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب اس کے اوپر کیا لاء لے کے آ رہی ہے کہ یہ جو فیکٹریز ہیں یہ اگلے ہی دن کارروائیوں کے بعد فوری کھول دی جاتی ہیں, ان کا کیا حل ہوگا؟ میں صرف ایک بات, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, آپ اسی سے ریلیٹڈ ہے جی. دیکھیں یہ 2 سوالوں کا میں جواب دوں گی. ایک سوال جو آپ نے کیا, جس میں نے کبھی ہم نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ساری انڈسٹری ٹھیک ہو گئی ہے, سارے بھٹے جلنا بند ہو گئے ہیں, زگ زیگ پہ کنورٹ ہو گئے ہیں. ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ اب منجی نہیں جلے گی. ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ اب کسی چمنی سے کالا دھواں نہیں نکل رہا. یہ ایک پروسیس ہے, اور یہ 10 سالہ منصوبہ اسی لیے ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ 10 سالہ منصوبے کے جو اثرات ہیں وہ جلد آنا شروع ہو جائیں گے. اور ہمیں جہاں جہاں رپورٹ ملتی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی زیادتی ہوتی ہے کہنا کہ جی ای پی اے کا سٹاف کچھ نہیں کر رہا ہے. میں جس چیز کو وٹنس کر رہی ہوں کہ 8 مہینے سے وہ سٹاف شاید اپنے گھر بھی جس طرح جاتے ہوں گے, مجھے پتہ ہے جو DG EPA ہیں, جب رپورٹ ملتی ہے اور خود اپنی سرویلنس, ان کے پاس تو ٹوٹے ہوئے موٹر بائک اور اپنے موٹر بائکس اور اپنے دھواں دیتے ہوئی گاڑیاں تھیں, کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. NDMA سے گاڑیاں ادھار دی جاتی تھیں اسموگ کے سیزن میں.
اب اللہ کا شکر ہے 8 مہینے میں ان کے پاس اپنے اسکواڈس ہیں, اپنی گاڑیاں ہیں, EPA فورس بنائی گئی ہے قوانین میں تبدیلی کر کے. تو جہاں جہاں رپورٹ ہوتا ہے ان کی سروس ہوتی ہے, کوئی چھوٹی انڈسٹری ہے یا کوئی بڑی انڈسٹری ہے, بلا تفریق آپریشن ہوتا ہے. رات کو کارفور شاید وہ ہے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور, ان کی میں پڑھ رہی تھی کہ, اور کوئی یہ نہیں کہ میں نے کہا تو ہو گیا, ان کی وائلیٹ ہو رہی تھی. 10 بجے وہ کھلا ہوا تھا اور اس کے بعد وہ سیل ہوا, چاہے وہ کریانے کی دکان وائلیٹ کر رہی ہے یا بڑا اسٹور وائلیٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں ہے, چاہے وہ چھوٹی انڈسٹری کر رہی ہے, اسمال میڈیم کر رہی ہے یا بڑی انڈسٹری کر رہی ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ میں نے اس انڈسٹری والے نے, اس سٹیزن نے, EPA نے, گورنمنٹ نے, اس اسٹیک ہولڈر نے, اس انڈسٹری کے مالک نے مل کر مقابلہ کرنا ہے. تو جہاں ہمیں رپورٹ ہوگا ہم ایکشن لیں گے. یہ جو 1373 کی ہیلپ لائن ہے نا, یہ اسی لیے, کیونکہ دیکھیں جس ملک میں بھی اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا ہے اس میں سٹیزنز کا رول ہے, اس میں اویئرنیس کا, کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ ہر جگہ آنکھ دیکھی. تو اس لیے ہم نے سرویلنس کو بھی ڈرون کر دیا ہے. کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے تھرمل کیمراز بھی لگائے ہیں, سیف سٹی کیمراز لگا رہے ہیں کے لیے, ان کے ذریعے تھرمل سینسرز کے ذریعے کر رہے ہیں. ہماری کوشش پوری ہے اور کر رہے ہیں. AQI مانیٹرز اور لگا رہے ہیں. پورے پنجاب میں مانیٹرز ہی نہیں ہیں. ہم نے آ کے پلان کا حصہ بنایا, پروکیورمنٹ کی, پیسے لیے, AQI مانیٹرز لیے, گیس اینالائزرز لیے, ان کی انسٹالیشنز ہوئیں. مطلب یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں نا. تو یہ ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے, ہمیں بتائیں. اور مجھے بہت رپورٹس ہیلپ لائن پہ آتی ہے, ایپ پہ آتی ہے, لوگ اپنی تصویریں کوآرڈینیٹس کے ساتھ بھیجتے ہیں. آپ بھیجیں, ہم اس پہ ایکشن لیں گے. پھر جو آپ نے بات کی اسکولز والی, اسکول وینز والی, بہت اچھی بات ہے. ہم نے 2 چیزیں اسکولز کے ساتھ ٹیک اپ کی ہیں. ایک تو کار پولنگ, دوسری بسز. اور یہ مسٹ ہو چکا ہے تقریباً لاہور اور لاہور ڈویژن میں, تو یہ مسٹ ہے کہ آپ کار پولنگ بسز کے کام کریں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے ایکیڈیمک کیلنڈرز کو ہمیں اب ان 3 مہینوں کو دیکھ کر بنانا پڑے گا. آپ کے جو لیسن پلانز ہیں, آپ جو ایکیڈیمک کیلنڈرز ہیں, آپ کی جو چھٹیوں کے کیلنڈرز ہیں اسکول کے, تو وہ ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے وہ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالج کے ساتھ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ پوری آلٹریٹ, کیونکہ یہ موسمی تبدیلی جو ہے یہ ہیلتھ کرائسس تو ہے ہی, لیکن اس سے ہمارے لائف اسٹائل, اس سے ہمارے لائف پیٹرنز, اس سے ہماری وہ تمام چیزیں جن کو ہمیں آلٹر کرنا پڑے گا. ہمارے جو وہ آگے خبر کہ شادیوں پہ پابندی لگا دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, کوئی ہم لوگ دیکھیں یہ وائز ڈیسیجنز اور وزڈم کے ساتھ سینسٹیوٹی والے ڈیسیجنز ہیں, لیکن ہمیں بیٹھنا پڑے گا سٹیزنز کے ساتھ بھی کہ جو 3 مہینے ہیں جو سیزنل ہیں, جس میں اسموگ اور فوگ کا اور یہ ایٹماسفیرک فیکٹرز جو ہیں وہ ملتے ہیں, تو ہمیں, اور سب نیشنز نے کیا ہے. آپ انڈیا دیکھیں, آپ چائنا دیکھیں, آپ جب وہ 1952 میں یورپین کنٹریز اور UK میں ہوئے اپلیکیشنز ہیں, یہی کام 10 ادارے کر رہے ہیں. یہ بھی تو پہلے کسی نے دیکھنا تھا, ہم نے دیکھا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیکھا اور اس کے اوپر کام رہے ہیں. اس کی وزارتوں سے یہ بہت بڑا کام ہے, یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ کسی بھی گورنمنٹ کی رائٹ سائزنگ ایک پورے کا پورا منصوبہ ہے. جیسے موٹر وے بنتی ہے, جیسے ہیلتھ کا اسپتال بنتا ہے, جیسے دس از آلسو لائک دیٹ. یہ اور اگر یہ صحیح طریقے سے نہ ہو, ان اداروں کے ساتھ مل کر نہ ہو, اس کے اوپر بیسٹ پریکٹسز کو نہ دیکھا جائے, تو یہ خرابی پیدا کرتے ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ اس پروسیس کا آغاز ہوا ہے. میں اس کمیٹی کو خود چیئر کرتی ہوں اور تمام اداروں کو ایک پرفارما کے ذریعے ان سے فیڈ بیک لے لی گئی ہے. اور اب جو افسران ہیں, جو محکمے ہیں, وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ہم محکمہ بائی محکمہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے محکمے میں کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں, کون سے اٹانومس ہیں, کون سے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہے اور میں اس کے اوپر انشاءاللہ پریس کانفرنس بھی کروں گی جلد, جب کوئی نظر سامنے چیز آتی ہے. جیسے ہی کوئی تصویر اس کی اختیار کرتی ہے کسی طرح کی بھی, تو میں اس پہ پریس کانفرنس. دیکھیں, شریف فیملی کے ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دی. پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر موقف لیے, بغیر کیس کی فیکٹرز کو جانے, بغیر حقیقت جانے, حسن نواز لنڈن میں دیوالیہ ہو گئے. بھئی حسن نواز نے تو کیس کیا ہوا تھا کہ میری کمپنی ہے ہی نہیں جس کا آپ ٹیکس مانگ رہے ہیں. آپ اس کو تو دیکھیں نا. پھر اس میں پیمرا کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے
آپ نے موقف لینا ہے جس کی اس طرح کی کوئی خبر ہے، اس کے موقف کو ساتھ چلانا ہے. اور اس کے اوپر ایک مفصل انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کب کب ملک کے اندر یہ ہوا، کب کب جو ایک سیاسی لڑائی اور جس قسم کی سیاسی انتقام کی یہ لوگ بات کرتے ہیں، یہ جو آج کا ٹولہ ہے فسادی، تو انہوں نے اس کی پوری تاریخ کی ایک نقش بتائے ہیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ کب کب یہ تمام چیزیں ہوئیں شریف فیملی کے اوپر، اس کے فیکٹس بیان کیے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو لنڈن کی کورٹ کا موقف ہے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ وہ کیا کورٹ کا معاملہ تھا، وہ کیس کیا تھا. تو آپ اور چلایا میڈیا نے، آفٹر 2 days وہ اسٹیٹمنٹ چلی، اور اس کے بعد شریف فیملی کے ترجمان کو وہ اسٹیٹمنٹ خود دینی پڑی تاکہ ایک دفعہ کلیئرٹی کے ساتھ بات آ جائے، اور اس کے اندر سارے جو حقائق ہیں وہ تاریخ سے کوئی مخالف یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں اور سب کے سامنے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ابھی نا 2 دن سب دعا کریں انشاءاللہ، جو حالات ہیں وہ سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اکارڈنگلی فیصلے کریں گے. ایک بات یہ تھوڑی سی مذاق والی نہیں ہے